جو لوگ اہل خانہ اور جو لوگ اس مریض کے پاس موجود ہوں جس کے بارے میں یہ خطرہ ہو کہ جلد ہی اس دنیا سے جانے والا ہے، تو حاضرین کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسے کلمہ شہادت کی تلقین کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، تمہارے جو قریب الموت ہیں انہیں لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ تلقین کا مطلب بعض لوگوں نے یہ لیا ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کے خود لا الہ الا اللہ پڑھو، اس کو تلقین نہیں کہتے ہیں۔ تلقین یہ کہ اس سے کہا جائے کہ تم کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اگر ایک بار کہہ دے تو پھر بار بار اسے تلقین کی ضرورت نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پھر کہہ دے نہیں کہیں گے۔ اس لیے اگر ایک بار بھی اس نے کہہ دیا تو پھر انسان خاموش ہو جائے۔ ایسا کیوں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، بعض روایت میں ہے یوم من الدہر، جس کی آخری بات اس دنیا کی جاتے ہوئے موت کے وقت، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ عند الموت دخل الجنہ، مرنے سے پہلے موت کے وقت جس کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہوگی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بعض روایات کے اندر یوم من الدہر، ایک نہ ایک دن، یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کرنے والا کئی طرح کا ہوگا، ممکن ہے اس نے بڑے بڑے جرائم کیے ہوں، لوگوں کا مال کھایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا خون بہایا ہوگا، تو ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کیا اس کا بھی فیصلہ ہو جائے، لیکن ایک نہ ایک دن وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اور لا الہ الا اللہ زبان و دل سے کہنے کا مطلب یہ کہ بندہ مومن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث پاک کے اندر فرماتے ہیں، من مات وهو يعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو بندہ مر گیا اس حالت میں کہ اسے یقین ہے کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں، تو وہ جنت میں جائے گا۔ ایک اور روایت کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جس کا انتقال اس حال میں ہوا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین قریب الموت کو کی جائے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کوشش کریں اور مرنے والا لا الہ الا اللہ کہہ ہی لے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی زندگی بھر نماز سے دور رہا، رات دن برائیوں کے اندر ملوث تھا، قرآن سے دوری تھی، دین سے دوری تھی، نماز سے دوری تھی، تو وہ چاہے بھی تو بسا اوقات لا الہ الا اللہ اس کی زبان پر نہیں آئے گا۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کہنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے پر وہ زندہ رہا ہو۔ علامہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ جس کی زبان سے کہلوا دیتا ہے مرنے کے وقت، یہ اس کے لیے ایک طرح سے اللہ رب العالمین کی طرف سے انعام ہے، جائزہ ہے، اس کے عزت و شرف کو اللہ تعالیٰ بڑھا رہا ہے، اور جو جس چیز پر مرے گا اسی پر اس کی بعثت ہوگی۔ اگر وہ مومن تھا، کلمہ لا الہ الا اللہ کا قائل تھا، کلمہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو پورا کر رہا تھا، تو اس کی موت اسی حالت میں ہوگی۔ لیکن اگر وہ توحید سے دور رہا، دشمنان اسلام سے مل کر کے اسلام کے خلاف سازش کرتا رہا، تو وہ بھلے لا الہ الا اللہ
کا مفہوم سمجھتا ہو، لیکن جب وہ رات دن لا الہ الا اللہ کی مخالفت نے کیا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ کلمہ جاری ہی نہیں فرمائے گا۔ ایک بڑی ہی عجیب سی مثال ہے، ایک ہیں شیخ حسان مصر کے، انہوں نے ایک مثال دیا ہے بلکہ عبرت کے لیے، کہ ایک آدمی تھا، منصورہ نام کا شہر ہے مصر کے اندر، تو وہ گانے بجانے کا بڑا شوقین تھا، قرآن سے اسے نفرت تھی، اور ظاہر ہے کہ قرآن اور گانا بجانا ایک ساتھ ایک دل کے اندر جمع نہیں ہو سکتے۔ جب وہ گانا سننے کا عاشق تھا تو قرآن کیسے سنے گا؟ ایک بار کیا ہوا کہ اس کے انتقال کا وقت آیا، اور کسی بلڈنگ میں تھا، اس اور بھی لوگ دوسرے فلیٹوں میں رہتے تھے، تو جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس وقت وہ گانا سن رہا تھا۔ ام کلثوم بہت مشہور شاعرہ ہے، یعنی گانے والی مصر کی، انتقال ہو گیا ہے۔ اس کے انتقال پر بعض لڑکیوں نے خودکشی کر لیا تھا، اتنی عاشقہ تھی اس کے گانے بجانے کی۔ جب ملک الموت کے حاضر ہونے کا وقت ہوا تب وہ گانے سن رہا تھا، تو بیچارہ ایک نیک آدمی جو قریب ہی میں رہتا تھا، اور اس کے کانوں میں جب گانے ہونے کی آواز گئی، بیچارہ بھاگ کے آیا اور لڑکوں سے کہا، اس آخری موقع پر آپ لوگ قرآن مجید کے بجائے گانا لگا کے سنا رہے ہیں اپنے ابو کو۔ چنانچہ ان میں سے ایک لڑکا، اس مرنے والے کا لڑکا، جلدی سے اس نے گانے کی سی ڈی نکال دی اور قرآن کی سی ڈی لگا دی۔ قرآن کی سی ڈی جب لگا دی، تھوڑی دیر کے بعد اس آدمی کے اندر تھوڑی سی حرکت ہوئی، احساس ہوا، اور اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا، لا لا، ہرگز نہیں، اخرج القرآن، قرآن کی کیسٹ نکالو، لا لا اخرج القرآن وَدَعُوا الْغِنَاءَ لِأَنَّهُ يَنْعَشُ قَلْبِي، اور یہ گانے کی کیسٹ لگاؤ، اس سے میرے دل کو تازگی ہوتی ہے، قوت حاصل ہوتی ہے۔ سوچ لیجئے، قرآن لگایا تو وہ بھی برداشت نہیں ہوا۔ اب ظاہر ہے ایسے لوگ ان کی زبان پر لا الہ الا اللہ آ ہی نہیں سکتا، وہ چاہیں بھی تو اللہ رب العالمین نے اس طرح سے انہیں محروم کر دیا ہے، دل اتنا سیاہ اور کالا ہو چکا ہے کہ اب نیکی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے، بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ رکھ دیا جاتا ہے، توبہ کرتا ہے تو مٹا دیا جاتا ہے، نہیں تو پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، پھر دوسرا نقطہ، اور اس طرح سے نقطوں کی کثرت ہو جاتی ہے تو اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر نصیحت کوئی کام نہیں کرتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مرنے سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کا حکم دیا ہے، تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جس موقع پر کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ لیتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے جو آدمی زندگی بھر کلمہ لا الہ الا اللہ سے دور رہا، اللہ رب العالمین کی شریعت سے دور رہا، کبھی اس نے اللہ رب العالمین کے حق کو نہیں پہچانا، تو عام طور پر اس کی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ جاری نہیں ہوگا۔ تو پہلی بات یہ کہ اسے کلمہ شہادت کی تلقین کی جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس مجلس میں جس میں اس آدمی کا انتقال ہو رہا ہے، انسان اچھی بات کہے، کوئی غلط بات نہ کہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اذا حضرتم المریض او المیت، جب تم بیمار کے پاس جاؤ یا مرنے والے جو قریب ہے اس کے پاس جاؤ، تو فقولوا خیرا، اچھی بات کہو، اس کے لیے دعا کرو، ہنسی مذاق مت کرو۔ فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، فرشتے آمین کہتے ہیں ان باتوں پر جو تم کہتے ہو۔ یہ حدیث مسلم شریف کی ہے، اور اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں
کی تلقین کا مطلب یہ ہے کہ جو قریب الموت ہو اس سے کہا جائے کہ تم لا الہ الا اللہ کہو۔ چنانچہ ایک انصاری صحابی کا انتقال ہو رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ اے ماموں کہیے لا الہ الا اللہ۔ انصاری نے کہا کہ ماموں یا چچا عمر کے لحاظ سے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا ماموں، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی دادی عبد المطلب کی ایک بیوی سلمہ مدینہ کی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک دادی مدینہ کی تھی، اس لحاظ سے ماموں کہا۔ آپ نے فرمایا ماموں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ماموں کہو لا الہ الا اللہ۔ اس نے کہا کیا میں لا الہ الا اللہ کہوں یہ بہتر ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یہ حدیث مسند امام احمد کی ہے اور صحیح سند ہے اس کی۔ تو مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کس طرح کی جائے، اسے کہلوایا جائے کہ کہو لا الہ الا اللہ۔ لیکن اگر ہوش حواس نہیں ہے، خطرہ کہ نہیں کر دے گا، تو پھر انسان کو چپ رہنا چاہیے۔ اگر خطرہ یہ ہے کہ اس کو اتنا تکلیف ہے، اتنا درد ہے کہ وہ انکار کر دے گا، تو پھر انسان اس موقع پر لا الہ الا اللہ خود ہی پڑھے اور اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین نہ کرے۔ کہیں اسے نہیں کر دیا تو آخرت برباد ہو گئی۔ لیکن جب تک ہوش حواس ہے، آپ کے کہنے سے وہ لا الہ الا اللہ کہے گا، تو پھر آپ اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کیجیے۔